السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خواجہ سرا کا وراثت میں حصہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ، یعنی کہ کوئی جس کا والد فوت ہو جائے اس کے بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، یہ مقرر فرما دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیکس لیس یا عرف عام میں جسے ہجڑا کہا جاتا ہے یا خواجہ سرا کہلایا جاتا ہے، تو قدرت نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے، اس کو محروم نہیں رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ان کو کسی اور حساب سے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انسان ہیں، ان کی عزت و تکریم، ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اس کے سلسلے میں باقاعدہ ایک بک ریفر کروں گا۔ یہ ہے اے کوڈ آف مسلم پرسنل لا، سیکشن 317، پیج 583۔ یہاں باقاعدہ ایسے شخص کا شیئر وراثت میں مقرر کیا ہے۔ ہاں، دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اس میں کریکٹرسٹکس، یعنی کہ اس کے زیادہ تر اس کے پرسنالٹی سے مردانہ کریکٹرسٹکس ہیں، تو اس کو بیٹے کا شیئر ملے گا، یعنی کہ 2 حصے ملیں گے۔ اور اگر اس میں فیمیل کریکٹرسٹکس ہیں تو پھر فیمیل کا شیئر ملے گا، یعنی کہ 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ یقیناً آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے وہ افراد جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، ان کے نظر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں مردانہ زیادہ خصوصیات ہیں یا نسوانی خصوصیات ہیں۔ ہاں، اگر پتہ نہ چلے، یعنی کہ بین معاملہ ہو اور کچھ سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ میل کریکٹرسٹک کا مالک شخص ہے، انسان ہے، یا فیمیل کریکٹرسٹکس اس میں زیادہ ہیں، اگر یہ نہ پتہ چلے تو پھر کم شیئر جو ہے وہ وراثت میں ملے گا۔ تو یہ باقاعدہ جیسے میں نے اب کوڈ کی ہے بک، اس میں درج ہے۔ لہذا اگر معاشرے میں اگر ایسی صورتحال ہو تو ان معلومات کی بیس کے اوپر وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، اور خواجہ سراؤں کو بھی باقاعدہ وراثت میں حصہ ملے گا۔ اور وہ کس حساب سے ملے گا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھولیں گے نہیں، تاکہ اس قسم کی اہم معلومات آئندہ بھی آج آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔